السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے منتھلی کورس کا آغاز کریں گے، تجوید القرآن کورس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون انما يتذکر اولو الالباب۔ ان سے پوچھو، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 9 ہے۔ کیا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ نصیحت جو ہے وہ عقل رکھنے والے، سمجھنے والے، غور و فکر کرنے والے صرف وہی قبول کرتے ہیں، وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے آج اس کورس کا آغاز کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے تجوید کے بارے میں، تجوید کی اہمیت کو دیکھیں گے، تجوید کیا ہے اور تجوید کے اصول کیا ہیں۔ تجوید کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ تجوید کہتے کس کو ہیں، خوبصورت کر کے پڑھنا، سنوار کر پڑھنا، اس کے لغوی معنی دیکھیں گے ہم لوگ، اصطلاحی معنی دیکھیں گے، اس کے اصول دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تجوید کے لغوی معنی۔ اس کے لغوی معنی ہے تحسین، سنوارنا، خوبصورت بنانا، عمدہ بنانا۔ اور اس کے اصطلاحی معنی ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یعنی ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کرنا اور اس حرف کی صفات میں سے اسے اس کا حق دینا، اس کا مستحق بنانا، یعنی کہ بالکل اس کے مطابق ادا کرنا۔ یعنی تجوید کی اہمیت ہم نے کیا دیکھی کہ خوبصورت بنانا، عمدہ بنانا، یعنی سنوار کے پڑھنا، بہت مطلب کہ اس کے جو ان کے مخرج ہیں اس کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ آگے ہے تجوید کا علم کیوں ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ کو اس کے صحیح مخارج، صفات اور اوزان اور وقف کے قواعد کے ساتھ پڑھنا اور خوبصورت کر کے پڑھنا۔ البقرہ کی آیت نمبر 120 میں ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے ویسے اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کی تلاوت کا انشاءاللہ۔ حرف کو کہاں سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس بات کو جان لینا علم التجوید کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ علم التجوید۔ اس طریقے کو سیکھ لینا جو علماء اسلام نے، تجوید کے ماہرین نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، یعنی انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے ہر حرف کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، کس طرح سے اس کے مخرج کو ان کا حق ادا کرنا ہے، کس طرح اس کی صفات کو ادا کرنا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ یہ کریں گے بھی۔ تجوید کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ سب سے پہلا تجوید کا بنیادی اصول ہے تجوید کا موضوع، قرآن کے الفاظ اور قرآن کی آیات۔ فوکس رکھنا ہے، پہلا کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ اور قرآن کی آیات۔ سیکنڈ ہمارے پاس اصول ہے تجوید کو سیکھنے کے فوائد۔ اس علم کو سیکھنے کی بدولت، اس علم کو سیکھ کر اس کو اپلائی کرنے کی بدولت تلاوت قرآن کے دوران زبان غلطیوں سے محفوظ رہتی ہے۔ تھرڈ اصول ہے فضیلت۔ کیا فضیلت ہے؟ تمام علوم میں سب سے بہترین علم، سب سے اشرف علم، کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے۔ فورتھ ہمارے پاس ہے نسبت۔ شریعت علوم میں ایک علم جس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے۔ یہ ہم نے 4 اصول پڑھے ہیں، ابھی آگے بھی ہیں۔ یہ ہم نے 4 اصول پڑھے ہیں کہ ان کی کیا موضوع کیا ہونا چاہیے، کہ قرآن کے الفاظ کو غور سے دیکھنا ہے، قرآن کی آیات کو دیکھنا ہے، اور جو ہم نے سیکھنا ہے اس کو ہم نے قرآن کے اوپر اپلائی بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اپنی زبان ہے اس کو غلطیوں سے، جو ہم پہلے کرتے آ رہے ہیں، اس سے بھی محفوظ رکھنا ہے۔ 5واں ہمارا اصول ہے بانی۔
اس کی بنیاد رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تابعین کو سکھایا، اس کے بعد ہم تک پہنچا۔ 6 اس کا اصول ہے نام، اس کا نام ہے علم التجوید، یعنی تجوید کے ساتھ علم سیکھنا اور سکھانا۔ 7 ہمارے پاس ہے مرتب کیے جانے کے اسباب۔ قرآن کی حفاظت، یعنی قرآن سب ایک ہی لب و لہجہ میں پڑھیں، عربی اور عجمی اختلاط نہ ہو جائیں، کیونکہ قرآن عربوں میں اترا اور جب عجم میں پہنچا تو اس کی عربیت مجروح ہونی شروع ہو گئی تھی، اختلاط ملی جلی اس کے مطابق وہ پڑھنے لگ گئے تھے، اور اس لیے اس کو مرتب کیے جانے کے اسباب کے اس کی عربیت مجروح نہ ہو اور صحیح تلفظ کی ضمانت ہو۔ 8 اس کا ہے شرعی حکم۔ تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور اصول تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض عین ہے، یعنی تجوید سیکھنا ضروری ہے۔ ہم نے قرآن کو جس طرح نازل ہوا ہے، نازل کس طرح ہوا ہے کہ اس کے سارے مخارج، اس کے قواعد، اس کی صفات کو ادا کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کو پڑھنا، اس طرح نازل ہوا ہے، خوبصورت انداز میں پڑھنا۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے تجوید کو تمام صفات کے ساتھ، انشاءاللہ سب کہیں گے کہ تمام صفات کے ساتھ، تمام قواعد کے ساتھ، تمام رولز کا دھیان رکھتے ہوئے ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے۔ یہاں پہ حدیث ہے ایک، علامہ جزری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تجوید کا علم حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ جو شخص تجوید سے قرآن نہ پڑھے وہ گناہگار ہے، اس لیے کہ اللہ نے تجوید کے ساتھ ہی اس کو نازل فرمایا اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے یہ ہم تک پہنچا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کی آیت ہے، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، خوبصورت انداز میں پڑھو۔ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم نے تم پر وزنی قرآن القاء کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے کہ ہم اس کو خوبصورت انداز سے پڑھیں اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، جس طرح نازل ہوا ہے اس طرح ہم اس کو پڑھیں۔ تو انشاءاللہ یہ مزمل کی آیت نمبر 4 سے 5 تک ہے، تو آپ لوگوں نے یہ نوٹ ڈاؤن بھی کر لینی ہے اپنی حدیثیں اور جو آیات ہیں ان کو بھی۔ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ لوگ قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا جاتا ہے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کو کس طرح پڑھنا ہے، وہ ہر جو حروف ہے اس کو بدل دیتے ہیں۔ ہم نے یہ پڑھا بھی تھا کہ جو زبر بھی اگر ہم لگا دیتے ہیں ایکسٹرا تو اس کا بھی معنی چینج ہو جاتا ہے، ایک حروف کو دوسرے سے بدل بھی دیتے ہیں، سین کی جگہ صاد بھی پڑھ دیتے ہیں تو وہ بھی معنی غلط ہو جاتا ہے۔ کون سی 3 چیزیں لعنت کرتی ہیں دیکھتے ہیں۔ ایک ہے، فرسٹ ہے ہمارے پاس حرف کا غلط پڑھنا، یعنی حروف کو حروف سے بدل دینا، سین کی جگہ صاد پڑھ لینا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس تجوید کا علم 4 امور پر موقوف ہے۔ پہلا ہمارے پاس مخارج الحروف کا علم، سیکنڈ ہے ہمارے پاس صفات الحروف کا علم، تھرڈ ہے ہمارے پاس حروف کی ترکیب کی وجہ سے تبدیل ہونے والے احکام تجوید کا علم ہونا، 4 ہمارے پاس ہے زبان کی مشق اور ریاضت اور کثرت تکرار اور لازم کر لینا، یہ 4 امور ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس حدیث ہے، اس کو ذرا فوکس کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ترتیل کے ساتھ سورۃ زلزال، سورۃ قاریہ پڑھوں، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ میں سورۃ بقرہ یا سورۃ آل عمران پڑھوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آواز سے قرآن کو خوبصورت بناؤ۔ حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا،
اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن کو بڑھا دیتی ہے. سبحان اللہ. پہلی ابو داؤد کی جو تھی حدیث تھی اور نیکسٹ نیچے شعب الایمان کی ہے. تو دیکھیں عبداللہ بن عباس نے روایت بھی فرمائی ہے کہ اس کو ترتیل کے ساتھ ہم لوگوں نے پڑھنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ قرآن کے آداب کیا ہیں. باطنی بھی دیکھیں گے ہم لوگ اور ظاہری بھی دیکھیں گے. باطنی آداب ہیں لفظوں کی اصل کو ہم نے سمجھنا ہے, قرآن کی عظمت کو سمجھنا ہے, دل کو حاضر ناظر جان کے بیٹھنا ہے, قرآن کے معنی پر غور و فکر کرنا ہے, تخصیص کرنی ہے. اور ظاہری آداب بدن, کپڑوں اور جگہ کا صاف ہونا, اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا, اس سے یہ پڑھ کر جو ہے قرآن کو شروع کرنا, تلاوت کلام کو کاٹ کر لوگوں سے گفتگو نہ کرنا, آیت وعید پر مدد مانگنا اور آیت رحمت پر فضل طلب کرنا اللہ تعالیٰ کا, یعنی دوزخ کی آیات پر اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنا اور آیت رحمت پر اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا, خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا, بلند آواز سے پڑھنا. یہ سارے ہمارے قرآن کے آداب ہیں جو کہ اب آپ لوگوں نے فوکس رکھنا ہے. تجوید سیکھنے کے لیے یہ باطنی آداب اور جو ظاہری آداب ہیں یہ آپ کو ان کو اپلائی کرنا پڑے گا, تو پھر ہی ہم لوگ تجوید کی اصل روح تک پہنچ سکیں گے. تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے جگہ کو بھی صاف رکھنا ہے, اپنے بدن کپڑوں کو بھی صاف رکھنا ہے, اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے اور پھر قرآن کو شروع کرنا ہے. اور جب بھی آیت وعید اور آیت رحمت آئیں ان پر آپ لوگوں نے آیت وعید پر مدد مانگنی ہے اور آیت رحمت پر اللہ تعالیٰ کا فضل کی دعا بھی کرنی ہے, اور غور و فکر کرنا ہے سب سے پہلے, اور جو بھی قواعد آئیں گے ان پر فوکس کرنا ہے, اور پھر آپ لوگوں نے قرآن کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ سب کچھ یہاں پہ سیکھیں گے, تمام رولز سیکھیں گے, ہر چیز سیکھیں گے. اس کورس میں آپ لوگوں کو ایک منتھ میں بہت زیادہ چیزیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ. اور اس میں آپ لوگوں نے یہ بھی چیز فوکس میں رکھنی ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن کو یہاں پہ ظاہری آداب میں آ بھی گیا کہ قرآن کو ہم نے بلند آواز سے پڑھنا ہے, بلند آواز سے پڑھنا ہے, خوبصورت آواز سے پڑھنا ہے, اور جتنا اس کا حق ہے وہ بھی ہم نے ادا کرنا ہے. زیادہ اونچی بھی نہیں پڑھنا انشاءاللہ, جتنا اس کا حق ہے ہم لوگ وہ ادا کریں گے. نیکسٹ جی ہمارا ٹاپک ہے لحن. لحن کیا ہے؟ اب لحن کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کو تجوید کے احکامات کے مطابق نہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے. لحن دوران قرات تلفظ کی غلطیاں اور حروف کو درست ادا نہ کرنا لحن کہلاتا ہے. لحن ہم لوگ دو طریقے پڑھیں گے, لحن جلی اور لحن خفی. لحن جلی کیا ہے؟ واضح, ظاہر, بڑی غلطی, صاف غلطی کو کہا جاتا ہے. واضح غلطی جو کہ صفات لازمہ, جو کہ لازمی حروف کی لازمی صفات ہوتی ہیں, ان میں کمی کر دینا, مخارج میں غلطی کر دینا, حروف تبدیل کر دینا, جیسے کہ حروف کے مخرج میں تبدیل کر دینا. مثلا ایک ورڈ ہے قلبن, تو ہم لوگ وہ قلبن کو قلبن پڑھیں, باریک کاف کر دیں, تو یہ کیا ہے؟ ہمارے حروف کی غلطی, مخرج کی غلطی ہم لوگ کر رہے ہیں, تو اس میں آپ لوگوں نے فوکس رکھنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے حرکات میں غلطی کیسے کرتے ہیں. انعمتا میں انعمتا ورڈ ہے تو ہم انعمتو پڑھ دینا. ہم متحرک جگہ ساکن کیسے کر دیتے ہیں؟ انشأہا ورڈ ہے تو انشأہا پڑھ دیں. ساکن کو متحرک کیسے کر دیتے ہیں؟ خلقن ورڈ ہے تو ہم لوگ خلقن پڑھ دیں. حروف کو گھٹا مطلب کہ کم کیسے کر دیتے ہیں ہم لوگ؟ ولم یولد ورڈ ہے تو ہم لوگ پڑھتے ہیں ولم یولد, کم کر دینا. حروف کو بڑھا کیسے دیتے ہیں؟ لم یلد ہے تو لم یلید کر دیں. مشدد کو مخفف بنا دینا. ورڈ ایاکا ہے تو ہم لوگ کر دیں ایاکا. اس طرح کی ہم لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں, کم کر دیتے ہیں, بڑھا دیتے ہیں, مشدد کی جگہ مخفف کو لے آتے ہیں, اور ایک حروف جو ہے مخرج ہے اس کو بدل دیتے ہیں, یہ ہماری کون سی غلطی ہے؟ لحن کی. تشدید میں کیسے اضافہ کر دیتے ہیں؟ ورڈ اظلمہ ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں الظلمہ. لحن جلی سے قرآن پڑھنا حرام ہے, کیونکہ اگر لحن جلی ہم کرتے ہیں تو ہم اس لفظ کا ترجمہ بدل دیتے ہیں. اس لفظ کے ترجمے سے آیت کا ترجمہ تبدیل ہو جاتا ہے. مطلب کہ ہم لوگ اظلمہ ورڈ ہے تو الظلمہ پڑھ دیں, تو یہ غلطی ہے, اور اس سے ترجمہ بھی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. ایک ورڈ الحمد ہے تو اب ہم اس کو الحمدہ پڑھ دیں. ہم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی بیان کر رہے ہیں تو اس کی جگہ ہم لوگ غلط لے آئیں
تو وہ مطلب کہ غلط ہو جائے گا ترجمہ بھی اس کا. پوری آیت ہم لوگ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, تو وہاں پہ اگر ہم وہ آیت میں مخرج کی غلطی کر دیں یا اس میں تشدید لگا دیں یا اس کو کم کر دیں یا اس کو بڑھا دیں تو وہ ہمارا پورا کا پورا ترجمہ غلط ہو جائے گا. تو پھر وہ نعوذ باللہ وہ غلط ہو جائے گی آیت, ہم اس کا ترجمہ غلط کر دیں گے. تو یہ کیا ہے؟ لحن جلی ہے. اور یہ غلطی کیا ہے؟ حرام ہے. لحن جلی کیا ہے؟ لحن جلی سے قرآن پڑھنا حرام ہے. اب لحن خفی کیا ہے؟ چھوٹی غلطی. خفی تخفیف سے ہے, مخفف سے ہے. خفی غلطی, چھوٹی غلطی, ہلکی غلطی. خفیف یعنی ہلکے کو کہتے ہیں کہ چھوٹی غلطی. موٹے حروف کو باریک پڑھ دینا, جیسے ربک ورڈ ہے تو ہم لوگ پڑھ دیں ربک, باریک کر دینا. باریک حروف کا موٹا پڑھ دینا, جیسے باللہ ورڈ ہے تو ہم لوگ پڑھیں باللہ, باللہ. مطلب کہ اس میں جلالہ لے ہیں کس کے ساتھ؟ زبر کے ساتھ. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ چھوٹی غلطی ہے, مطلب کہ اتنا محسوس نہیں ہوتا. جیسے اکفا کی جگہ اظہار کر دینا, یا اظہار کی جگہ ہم لوگ اکفا کر دیں, یا مد کی جگہ مد نہ کرنا. ایسے حروف آ جاتے ہیں, جیسے السماء ہے تو ہم لوگ السماء کر دیں السماء. تو یہ چھوٹی غلطی ہے. تو جو لحن خفی ہے نا, اس سے قرآن پڑھنا مکروہ ہے, ٹھیک ہے, حرام نہیں ہے, مکروہ ہے. اس سے بھی بچنا ہے ہمیں, ٹھیک ہے, اس سے ہمیں بچنا ہے. چھوٹی غلطی ہے تو ہم نے چھوٹی چھوٹی سے بچیں گے, ہم چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچیں گے تو ہم لوگ بڑیوں سے بھی دور رہیں گے. یہاں پہ مد کے بارے میں روایت ہے, عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ وہ کسی شخص کو قرآن پڑھا رہے تھے, تو ایک جگہ پر ایک شخص نے مد نہیں کیا, تو انہوں نے اس کو ٹوکا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نہیں پڑھایا. تو اس نے پوچھا پھر کیسے پڑھایا؟ تو انہوں نے آیت کو مد کے ساتھ پڑھ کر بتایا کہ اس طرح پڑھایا ہے, یعنی ایک ورڈ ہے اس کے اوپر السماء مد آ رہی ہے تو ہم نے اس کو سکپ کر دیا. یہاں پہ ایک صحابی ہے, انہوں نے اس کو سکپ کر دیا. تو پھر رسول اللہ نے ان کو پڑھ کے بتایا, عبداللہ بن مسعود نے, کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مد کو کمپلیٹ کر کے پڑھ کے بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, ابن جراح اور ابن ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا طریقہ پوچھا. تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹکڑے ٹکڑے کر کے قرآن پڑھا کرتے تھے, یعنی توڑ توڑ کے قرآن پڑھا کرتے تھے, ایک ایک آیت کو الگ الگ ادا کرتے تھے. آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے, پھر ٹھہرتے, پھر الرحمن الرحیم پڑھتے تھے, پھر وقف فرماتے اور پھر اس طرح آگے جاری رکھتے. تو ہم نے بھی انشاءاللہ اسی طرح پڑھنا ہے.